السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار علی الوجہ الذی یرضیک عنا۔ اللہم اجعلہ حجۃ لنا ولا تجعلہ حجۃ علینا یا رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن لقلوبنا ضیاء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا کتنا احسان ہے۔ اس وقت سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر جو ہے رمضان المبارک کی رحمتیں، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ یقیناً ہم نے اتارا اس قرآن کو کس رات میں؟ لیلۃ القدر میں۔ اور کتنی پیاری بات کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آج کی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی، اور لیلۃ القدر جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، تو اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے بہتر ہے۔ سو الحمدللہ آج کی یہ یہاں ہم لوگ کا بیٹھنا بھی، ان میں سے آپ ہی لوگوں میں سے جو ہے وہ پیاری بہنیں ہیں، جو طالبات ہیں، جو علم سے محبت رکھنے والے، یہ ان کی خاص جو ہے وہ گزارش ہوتی ہے کہ نہیں، ہمیں جو ہے اس رات بھی اور جو ہے اللہ کی عبادت اور اجتماعیت کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنا ہے۔ جب یہ رات قرآن کا نزول کی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو لیلۃ القدر نصیب ہوئی، لیکن اس رات میں کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ تو جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید میں کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ کتنی بڑی رات ہے، کیا فضیلت ہے اس رات کی۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنی خیر تقسیم کرتے ہیں جتنی 1000 مہینے۔ تو یہ ہمارے جو ہے دنیا کی جو ہے ٹائم کے مطابق جو ہے وہ 1000 نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہ دن کیسا ہے، رات کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کتنی عطا فرمائے۔ یہاں کے 24 گھنٹوں کی بات نہیں ہو رہی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان 24 گھنٹوں اور وہاں کے جو ہے مہینے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 1000 مہینوں میں کے مطابق جو ہے وہ خیر تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اس رات کی فضیلت، ہم اس کی اہمیت کو صرف محسوس کر سکتے ہیں کہ عرب بھی کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا تھا، کسی بات کو زیادہ جو ہے بیان کرنا ہوتا تھا، تو کس طرح بیان کرتے تھے؟ ان کا قاعدہ تھا کہ بہت زیادہ مقدار یا مدت کا اظہار کرنا ہو تو 1000 کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ 1000 مہینوں سے جو ہے یہ بہتر ہے۔ تو کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ 83 سال اور 4 مہینے اگر حساب لگائیں تو ایک رات۔ تو اسی لیے جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں کہ کریں گے تو اتنے سال، اتنے مہینوں کی جو ہے وہ ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ اپنے اپنے طریقے ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا،
اور پھر انشاءاللہ جب ہم اس سورہ تک پہنچیں گے، تفسیر کریں گے، اس وقت اور مزید اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن آج ہمارے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ شکر کا مقام وہ یہ ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی اور صحت کے ساتھ ہمیں جو ہے یہ یہاں پر بٹھا دیا، اور اجتماع جہاں ہے جمع ہوتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، تو یہاں پر جہاں ذکر ہو وہاں فرشتوں کا نزول ہے، اور ویسے ہی یہ رات اتنی بابرکت ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو ویسے ہی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہاں جمع ہو جاتے ہیں، نہ کہ یہاں پر کون اتر رہا ہے؟ فرشتے، تنزل الملائکۃ والروح، تو روح سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں مراد روح الامین ہے، حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے، اللہ کے یہاں ان کا خصوصی مقام ہے۔ کون اس وقت جس کا نزول ہے اللہ کے حکم سے؟ تو یہ جو ہے قرآن کو جو ہے لے کر آنے والے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، اور ان کا ذکر جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے روح الامین ہے، امانت دار ہے۔ تو اب اس رات پر جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا جو ہے وہ آنا، اور اس میں پھر یہ سوچئے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس رات کی نسبت اس مہینے کی نسبت ہے، تو یہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، اور پھر جس رات میں اس کا نزول ہے تو وہ رات کتنی بابرکت ہے۔ تو پھر جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا جو ہے وہ بنا دیا ہے نا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کے حاملین ہیں، جو قاری ہیں، جو حافظ ہیں، اور جو قرآن کو پڑھنے والے جو ہے عاملین ہیں اور عالم ہیں۔ تو جن کی بھی نسبت ہے، جس بستی میں قرآن اترا ام القریٰ جو ہے وہ بستی کہلائی۔ تو الحمدللہ آج کی رات بہت بابرکت رات، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دی، کیونکہ یہ قرآن جو ہے کس لیے نازل ہوا؟ تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں، اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں۔ اور اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بشارت دے سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں، نذیر ہیں، تو وہ محبت سے ڈرانے والے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو خوف ہے، یعنی جو برے اعمالوں کا نتیجہ ہے اس سے ڈرا سکیں۔ اور خوشخبری کس کے لیے؟ جو نیک عمل کرے۔ کون سا عمل قبول ہے؟ جو ایمان کے ساتھ ہو۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم نے صبح سورہ یاسین پڑھی تھی، اور اب ہم سورہ صافات جو ہے ابتدا کرتے ہیں، اور دل میں اللہ کا شکر بہت عطا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی محفلوں میں، یعنی جو لوگ پرانے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ساتھی ہیں، اگر وہ ہمیں اپنے وقت کو یاد کریں کہ اللہ نے پھر ہمیں ساتھ جو ہے نصیب فرما دیا، اور وہ لوگ جو پہلی دفعہ ساتھ جڑ رہے ہیں ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، ہم سب کو، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ کو اس محفل کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو جتنا شکر ادا کر سکتے ہو اس وقت شکر ادا کریں۔ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ تم شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا۔ سو اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیماری میں، دکھی میں، پریشانی میں، اور کس حال میں ہیں، اور اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی ایسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی صحت سے، اپنی جان سے، مال سے اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو خدمت نہیں کر سکتے، مصروف ہے، ان کے حصے کا کام بھی کرنا ہے۔ تو یہ اگر نیتیں کر کے آج ہم بیٹھے کہ یہ قرآن کا نزول ہوا، اور یہ بھاری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے سپرد کی ہے کہ یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نور عطا فرمایا۔ کتنی ٹھنڈک ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں کتنے اطمینان سے، کوئی بھاری پن ہے اس کو سننے میں، جو ہے وہ سمجھنے میں کوئی تکلیف ہے؟ کانوں میں بھاری ہے، الفاظ اتنے مشکل ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہے، تو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے سننے میں کہ یہ پریشانی ہوتی؟ نہیں، تو راحت ہی راحت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو پھر کیوں میرا دل جو ہے اللہ کے ذکر سے کیوں نہیں کانپتا؟ کیوں وہ خوف اور کیوں وہ جو ہے وہ بھاری پن میرے دل پر محسوس ہوتا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو
کہنا چاہیے کہ جو شعائیں تھیں، اس کا جو نور تھا، اس کا جو بھاری پن تھا، کہ جو ہم نہیں محسوس کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح کر دیا کہ سورج کی روشنی کو چاند سے گزار دیا۔ تو جب سورج کی روشنی چاند سے ہو کر پہنچتی ہے تو وہ کتنی خوبصورت، اور اس میں کتنی ٹھنڈک ہے، رات کی چاندنی راتیں جو ہے اس کی مثال دی جاتی ہے۔ لیکن وہی سورج جب ڈائریکٹ ہمارے سامنے ہو تو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہے نا؟ بہت زیادہ تیز روشنی میں دیکھیں تو آنکھیں کیسی ہو جاتی ہیں کہ اس کا نور آنکھوں کا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا، اور آپ کے قلب مبارک سے ہو کر جب یہ ہم تک پہنچا تو آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، تو آپ کی اونٹنی پہ بیٹھ جایا کرتی تھی۔ صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ میری ران پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، اور اسی حالت میں قرآن کا نزول ہونے لگا، اور ایسا لگتا تھا کہ میری ٹانگ کی جو ہڈی ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ کتنا بوجھ تھا، کس کے قلب پر یہ بوجھ اترا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میرے لیے اس تکلیف کو برداشت کیا، اس بھاری پن کو، جو کچھ بھی اس کی وزن تھا وہ آپ کے قلب مبارک پر نازل کر کے اس کو ٹھنڈک بنا کر پھر امت تک پہنچایا، کہ اس کا وزن جو ہے وہ 8 سال کا بچہ بھی اٹھا لے، 5 سال کا بچہ بھی اٹھا لے، 9 سال کا بچہ بھی اٹھا لے۔ اور ہمیں حافظ چھوٹے سے لے کے بڑی عمر تک کے ملتے ہیں کہ اس قرآن کو اپنے دل میں جو ہے وہ سما لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، تو یہ ٹھنڈک بن کر ہم تک پہنچا۔ تو الحمدللہ آج کی رات شکرانے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کا بدلہ چکانے کے لیے اللہ کے آگے رو رو کے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ جو کام آپ نے دنیا تک پہنچایا، یعنی جب سے قرآن کا نزول ہوا آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی اللہ کی راہ میں، تو کون سی نوکری کی تھی اور کون سے پیسے کمائے تھے، کون سے جو ہے ازواج المطہرات کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے پیچھے گھر اور محل اور کچھ چھوڑ کے گئے؟ ساری زندگی میں آپ نے، میں نے اتنی اتنی زکوٰۃ نکالی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زکوٰۃ دی تھی؟ کتنی اہم بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن کیا تھا، اس میں آپ نے مال جمع نہیں کیا، جو آتا تھا وہ آپ اللہ کی راہ میں نکال دیتے تھے۔ سو بہرحال الحمدللہ آج کی رات صدقہ خیرات بھی دل کھول کر کریے، اللہ کی راہ میں جہاں پر بھی مطالبے ہیں دیکھیے کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آج خوب رو رو کے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، ہم جب نیت کرتے ہیں کسی نیک عمل کی تو شیطان اور ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور اللہ ہمارے سامنے رکاوٹیں اور کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آج اس رات کی ليلۃ القدر کی اور جو ہے وہ برکتوں کے طفیل، رمضان المبارک کی جو ہے دن کے روزے رات کے قیام کے طفیل، اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کا جو ہے ہم اعتراف کرتے ہوئے آگے سفر کر رہے ہیں، اللہ ان سب نیکیوں کے طفیل ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید پر عمل کرنے والا، اس تعلیم کو عام کرنے والا بنا دیجیے، ہمیں قبول فرما لیجیے اس راہ میں، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے آسان فرما۔ اچھا آج سورہ صافات ہے، تو اس کا آغاز کس انداز سے ہو رہا ہے؟ تو وہ دیکھیے کہ جس آغاز اس کا جو جس طرح سے ہے، جس انداز سے ہے، قرآن حکیم کی مزید کتنی صورتیں اس طرح سے جو ہے ان کا بھی آغاز ہے، تو یہ باتیں وہی ہیں کہ ہم سوالات اپنے ساتھ ساتھ بناتے چلے جاتے ہیں۔ سورہ صافات کا آغاز اسی انداز سے ہے جیسے سورہ زاریات، سورہ مرسلات، سورہ نازعات اور سورہ عادیات، ان 4 صورتوں جو ہے ان کا اور ان کو ملا کے یہ 5 صورتوں کا آغاز بالکل ایک جیسا ہے، اور کیا انداز ہے کہ اس میں قسم کھائی گئی ہے۔ تو اس میں مطلب جو ہے مفسرین کے درمیان جو آپس میں اشکال ہے تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال کیا ہے کہ قسموں میں فرشتوں کا ذکر ہے، اور دوسرے مفسرین کی رائے کیا ہے کہ ان سے مراد ہوائیں ہیں۔ تو بہرحال سورہ صافات کی ان ابتدائی آیات کے بارے میں تقریباً تمام مفسرین کی رائے کیا ہے کہ یہاں فرشتوں کی قسم کھائی گئی۔ کتنی خوبصورت جو ہے اگر دیکھیں کہ کئی دفعہ اس سے پہلے بھی ہم جب پڑھ رہے تھے تو ہم نے کیا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری خواہش تھی کہ سورہ کہف جب شروع ہو تو جمعے کا دن ہو، اور اللہ رب العالمین نے اسی طرح کیا، سورہ کہف ہم نے جمعے کے دن پڑھی، تو کتنی بہترین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی۔ آج کیا رات ہے؟ اس رات کی فضیلت کیا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہے، اور سورہ صافات ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ صافات میں کس کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں کھائیں۔ کیسی خوبصورت مناسبت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار صفے باندھے حاضر رہتے ہیں۔
کون ہے وہ؟ جو بارگاہ خداوندی میں ہمہ وقت حاضر رہنے والے خادمین ہیں، جو احکام کی تعمیل کے لیے ہر لمحے کمر بستہ رہتے ہیں۔ تو جب قسم آتی ہے تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، اس کا جو ہے مقسم الیہ، الیہ کا مطلب اوپر، جس پر قسم کھائی گئی، تو جواب بے قسم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی اور اس کے بعد کس بات پر، کہ میں قسم کھا رہی ہوں کہ یہ کام کرنا ہے یا یہ بات ایسے ہے۔ تو جو ہے اس کی قسم کے جو ہے جواب قسم کیا ہے، وہ بھی ہمیشہ کوئی بھی سورہ پڑھ رہے ہو، کوئی جس کی ابتدا قسم سے ہو، تو جواب قسم دیکھیے کہ وہ اہم بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بات کرے۔ تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار صفے باندھے حاضر ہے، فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، پھر قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب کا حکم دیتا ہے تو فرشتوں کی ایک ڈانٹ، صیحہ سے وہ بستی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور سورہ یاسین میں بھی ایک قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، تو وہ بس ایک زوردار چنگھاڑ تھی، اسی وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ فتالیات ذکر، پھر قسم ہے ان کی جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی، یعنی اللہ کا جو کلام انبیاء اور رسول پر نازل ہوتا ہے اسے فرشتے ہی لے کر آتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں ان قسموں کی مقسم الیہ یا جواب قسم ہے، یعنی یہ تمام فرشتے اس حقیقت پر گواہ ہیں، وہ کیا ہے، ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو توحید جو ہے کتنے امپورٹنٹ ہے۔ ہم اللہ کی بجائے کسی اور پر جو ہے یقین کریں کہ وہ میرا یہ کام کر دے گا، اس سے میرا یہ کام بن جائے گا، کتنا بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، اور اس کی معافی ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ہی تمہارا الہ ہوں، تو یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ تو توحید اور رد شرک کے لیے یہ آیت کافی ہے کہ اللہ نے قسم کھا کر جو ہے اس بات کی گواہی دی۔ پھر فرمایا جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا، جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، اور تمام مشرقوں کا، تو یہاں مشارق کے بعد مغارب کا ذکر نہیں ہوا، تو رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، اس لیے کہ زمین کا ہر مقام اور ہر نقطہ مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے۔ اگر ہم کسی وقت سورج کو کسی مقام پر غروب ہوتا دیکھ رہے ہیں تو عین اسی وقت اسی مقام سے کسی دوسرے علاقے میں یہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سورج کے طلوع اور غروب کے حوالے سے مشرق اور مغرب کا ذکر الگ الگ بھی ہو سکتا ہے، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ زمین کے تمام مقامات مشارق ہی ہیں، یعنی ہر جگہ سے کسی نہ کسی وقت سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو ستاروں کی زیبائش سے، اور حفاظت کی خاطر کیا کر دیا، ہر سرکش شیطان سے۔ تو کس کو کر دیا مزین کیا، ستاروں کو، اور اس سے کیا چیز کر دی، دوسرا اہم کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ بتا دیا کہ حفاظت کی خاطر ہر سرکش شیطان سے۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا اس سے پہلے بھی یہ مضمون کہ اللہ رب العالمین نے شیاطین کو جو ہے وہ آگ سے تخلیق کیا، اور ان کی جو ہے کیا ہے، اڑان جو ہے وہ آسمان تک ہوتی ہے، اور یہاں ادھر ادھر پھرتے ہوئے اور یہ آسمان تک جاتے ہیں، وہاں پر اللہ کے جو احکامات ہیں ان سے کچھ باتیں سن کر لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین جن سے جو ہے کیا کر دیا ہے، آسمان کو جو ہے محفوظ فرمانے کے لیے ان کے اوپر جو ہے یہ ستارے جو ہے، ہم کہتے ہیں نا شہاب ساقی پر، یہ ان کے پر مارے جاتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہاں سے ان کو بھگایا جاتا ہے۔ تو وہ سن نہیں پاتے ملائے اعلیٰ کی باتیں، اور ان کو مار پڑتی ہے ہر طرف سے بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے پھر ایک دائمی عذاب ہے، سوائے اس کے کہ جو کوئی اچک لے کوئی چیز تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے، یا وہ جو کچھ ہم نے پیدا کیا، تو ان کو تو ہم نے پیدا کیا ہے ایک لیز دار گھارے سے، یعنی انسان کی تخلیق کیسی ہے، یہ مشکل ہے، یا یہ جو اللہ تعالیٰ کائنات کی باتیں اور مثالیں پیش کر رہے ہیں یہ بنانا مشکل کام ہے؟ بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں، یعنی
کون سا دور ہے جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی ہے؟ تو ابتدائی دور، اس وقت اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو ہے وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کو کیا سمجھانا مطلوب ہے کہ تم جو سمجھتے ہو کہ رب کو تم نے نہیں پہچانا کہ اللہ کون ہے، رحمان کون ہے، اور اتنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ عقیدہ ان کا کیا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے تم نے یہ دیکھا ہے کہ تمہیں کس سے پیدا کیا؟ ایک لیز دار گھارے سے؟ بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ لوگ آپ پر مذاق اڑاتے ہیں۔ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں مگر ایک کھلا جادو۔ اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اور کیا پہلے زمانے کے ہمارے آباء و اجداد کو بھی؟ آپ کہیے ہاں، تم اٹھائے بھی جاؤ گے اور تم ذلیل بھی ہوگے، بس وہ ایک زور کی ڈانٹ ہوگی تو جبھی وہ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ اس وقت انہیں کہا جائے گا ہاں، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر حکم دیا جائے گا جمع کرو ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کو بھی جن کو یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کو کس سے بھر دیں گے؟ صرف انسانوں سے نہیں، انسان بھی جو ہے وہ جو گناہ گار ہیں ان کے ساتھ، جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، وہ سارے ان کے معبود جو ہیں وہ پتھروں کے بنے ہوئے تھے، وہ بھی سارے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور انہیں ذرا روکو، ابھی ان سے کچھ پوچھا جائے گا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی دنیا میں تو تمہارے بڑے جو ہے تعلقات تھے، بڑے جو ہے گروپ تمہارے بڑے بڑے تھے، تمہارے بڑے لیڈر تھے، اب تمہیں اپنی محفلوں کے وہ شرکا یہاں نظر نہیں آتے جن پر تمہیں بڑا غرور تھا؟ تو یہ کس سے بات کہی جا رہی ہے؟ ابو جہل بہت فخر سے کہا کرتا تھا کہ دیکھو ہماری مجلسیں کیسی آباد ہیں، اور دیکھو میرے ہاں کیسے کیسے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو آج وہ یہاں پر وہاں پر ان سے کہا جائے گا کہ وہ تمہارے جتھے کہاں ہیں، وہ تمہارے حمایتی کہاں ہیں، وہ سب کے سب بے بس کیوں ہو گئے؟ تو آج کتنا بڑا سبق ہے اس میں کہ اگر ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ دنیا داروں سے ہمارے تعلقات ہیں اور ہم بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، اس لیے اللہ کی آیتوں پر عمل نہیں کر سکتے کہ لوگ ہمیں جو ہے وہ بیکورڈ کہیں گے، یا اگر ہم نے پردہ یا ہم نے جو ہے اس محفل میں بیٹھے ہیں اور یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں کیسے یہاں پر اذان کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے جاؤں، اور تو کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اس لیے مجھ سے جو ہے اٹھا نہیں جا رہا؟ تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ اسی طرح پوچھیں گے اب لاؤ ان کو جن کی خاطر تم نے اللہ کو ناراض کیا تھا، لاؤ ان کو جن کی خاطر تم نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تھی۔ تو یہ صرف مشرکین کی بات نہیں ہے، ہر ان لوگوں کی بات ہے کہ جو بھی انکار کرتا ہے، انہوں نے تو شرک بھی کیا، کفر بھی کیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم توحید پرست اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، تو کیا ہماری زندگی ہے ایسی کہ جس پر ہر وقت اللہ پر توکل ہے؟ ہم ہیں ایسے کہ ہر مشکل ہر پریشانی میں جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں؟ تو اپنی اصلاح اگر آج اللہ نے ہمیں اتنا بڑا موقع دے دیا، کیسے لوگ ہیں جھٹ پٹ ختم ہو گئے؟ رمضان ان کو نہیں مل سکا، ان کو یہ بڑی راتوں کی جو ہے توبہ اور استغفار کی جو ہے ان کو مہلت نہیں مل سکی، تو اللہ نے ہم سے شاید ہمارے گناہ ایسے ہوں، میں تو یہ سوچتی ہوں، آپ بھی یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کو کیا چاہتا ہے کہ یہ جو ہے میرے پاس اس حالت میں آیا تو مجھے اس کو سزا دینا پڑے گی، کیونکہ عدل کا تقاضا ہے کہ جو جیسے اعمال لے کر آئے گا اس کو ویسے ہی جو ہے جزا دی جائے۔ تو اللہ نے ہم پر کیا کی رحمت کی نگاہ کہ اس کو ایک موقع اور دے دو کہ یہ اپنے گناہ بخشوا لے۔ تو وہاں پر جو مکالمات ہیں وہ اللہ تعالیٰ آج بتا رہے ہیں کہ وہاں جب ایک دوسرے کے ساتھی بن کر گناہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب کیوں بے بس ہو گئے؟ اب تم ایک ہی حکم پر جہنم کی طرف کیوں چل پڑے ہو؟ اب تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو کیا تھا کہ یہ میرا حمایتی ہے، یہ میرا مددگار ہے، یہ میرا بزنس پارٹنر ہے، تو یہ چاہے وہ کافر ہو، چاہے مشرک ہو، زندیق ہو، کوئی بھی ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ برائیاں کہنے والا ہو، تبرہ پڑھنے والے لوگ ہوں، کوئی بھی ہو جو میں صحابہ پر یا جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے جو ہے اپنی زبان دراز کرنے والے ہو، لیکن مجھے تو اپنی دنیا کی پرواہ تھی، تو میں نے کس کا ساتھ دیا؟ کس کے خاطر؟ دنیاوی مفادات کی خاطر جو ہے ہر بات کو برداشت کر لیا؟ اپنی ذات کے لیے ایک لفظ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل یا ازواج مطہرات کسی کے خاطر کوئی بات کہی جائے یا صحابہ کے بارے میں کوئی بات کی جائے، ہمیں وہ برداشت ہے کیونکہ یہاں پر میرا دنیاوی مفاد ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ وہاں ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ دوست یہ ساتھی تو جس سے تمہاری دوستی تھی اسی سے تمہاری محبت تھی،
اور جن کے ساتھ دنیا میں انہی کے ساتھ آخرت میں اٹھائے گئے تو کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ نہ کرے کہ یہ حالات ہوں، بلکہ آج تو یہ بہت فرما بردار بنے ہیں۔ کیوں فرما بردار؟ کیسے فرما بردار؟ کہ جب ان سے کہا جائے گا ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور یہ جانا شروع ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب دیکھو یہ کیسے جہنم کی طرف چل پڑے، کہ اب یہ رکنے کے لیے ان کے پاس کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، اب یہ ہانکے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، تو کیسے فرما بردار بنے ہوئے ہیں۔ آج بغیر کسی مزاحمت کے اپنے آپ کو حوالے کر کے جو ہے وہ سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکے، اور پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھنے لگیں گے، کہیں گے تم ہی تو آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے دبدبے کے ساتھ، تو وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم لوگ خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اب کیسے جھگڑے ہوں گے ان کے، ایک دوسرے کے پر جو ہے الزامات لگائے جائیں گے۔ تو آج بھی موقع یہی ہے کہ دیکھیں اس موقع پر یہ باتیں کرنا کام آئیں گی، یا آج دنیا میں کہا جائے نہیں بھائی تمہارے ساتھ چلنا میرے لیے کیا ہے، تباہی کا راستہ ہے، مجھے آج ہی اپنا راستہ جو ہے وہ متعین کرنا ہے کہ میں اس دوستی، اس تعلق، اس رشتے کے ساتھ رہ سکتی ہوں جو مجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت دے رہے۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے، اور ہمیں تم پر کوئی اختیار تو تھا نہیں، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے، تو اب ثابت ہو گیا ہم پر ہمارے رب کا قول، اب تو ہمیں عذاب کا مزہ چکھنا ہی ہوگا۔ تو ہم نے تم لوگوں کو گمراہ کیا، ہم خود بھی تو گمراہ تھے۔ تو تم لوگ درست کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ ہم خود ہدایت پر تھے اور تمہاری گمراہی کا باعث بنے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ہم خود بھی گمراہ تھے، تم کو پتا تھا کہ یہ کون سے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو یہ کیا نہیں جانتے کہ اگر کوئی گناہ کے راستے پر ہے، جو ایسی محفلیں سجی ہوں جہاں پر اللہ کی آیتوں کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور ان محفلوں میں ہم حصہ صرف اس لیے بنے کہ یہاں تک پہنچنا کوئی آسان بات نہیں تھی، تو اس لیے اتنی بڑی محفل میں جا کر وہاں گناہوں کا جو ہے وہ ہم خود نہ بھی کر رہے ہوں لیکن اس محفل کے ہم جو ہے حصہ بنے ہوئے تھے، تو ہم تو گمراہ تھے، تم دیکھ رہے تھے، تم وہاں پر آئے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تم اپنی مرضی سے چل کر آئے، تمہیں کسی نے زبردستی تو یہاں پر نہیں بٹھایا تھا۔ تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ استکبار کرتے تھے، بڑے بن جاتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون شاعر کی خاطر چھوڑ دیں؟ کتنی گستاخانہ جو ہے وہ الفاظ ان کے استعمال کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ ہم ان کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ کیسی محبت تھی شرک کرنے والوں کی اپنے جو ہے وہ معبودوں کے ساتھ، بلکہ وہ تو حق لے کر آئے، انہوں نے تصدیق کی تمام رسولوں کی۔ اب تمہیں یقیناً دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، اور تمہیں بدلہ نہیں مل رہا مگر اسی کا جو کچھ تم کرتے تھے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان بندوں کے بارے میں جن کا انجام برا جو ہے اس سے محفوظ رہے، ان کے بارے میں بتا دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے طے شدہ رزق ہے، یعنی میوے، اور ان کا اکرام کیا جائے گا نعمتوں والے باغات میں، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، اور گردش کر رہے ہوں گے ان پر خدام نفیس شراب کے پیالوں کے ساتھ، اور بالکل سفید انتہائی لذیذ پینے والوں کے لیے اس میں نہ تو سرگرانی یعنی شراب پی کے چکر اور گیا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ ایسی کیفیت ہوگی، اور نہ ہی وہ اس سے بہکیں گے، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والی بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں، گویا وہ انڈے ہوں چھپا کر رکھے گئے، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، تو وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں زندہ کر کے بدلہ دیا جائے گا؟ یعنی میرا وہ ساتھی دنیا میں حیرت سے مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھتے ہو؟ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کوئی کہنے والا کہے گا کہ کیا اب تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہو گے؟ اب یہ ساتھی ہے اور اس کو جو ہے برائی کی طرف دعوت دینے والا، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ تم دیکھنا چاہو گے کہ اس کا انجام کیا ہوا؟ تو وہ جھانکے گا اور اسے دیکھے گا دوزخ کے عین درمیان میں، پکار اٹھے گا اللہ کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کر دیتے۔ ابھی دیکھیں کہ اللہ کا اس نے کیا کہنا ہے، یہ تو اللہ کا مجھ پر بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہاری باتوں پر دھیان نہیں دیا،
تم مجھے برائیوں کی طرف بلاتے تھے اور میں تمہاری طرف نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا ہے کہ برائیوں سے محفوظ فرما لیا اور میرے دل نے حق کو پہچان لیا۔ اگر میں تمہاری باتوں کو مان لیتا تو آج میں بھی تمہارے ساتھ جہنم کے اس گھڑے میں پڑا ہوا ہوتا، اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی تو میں لازماً پکڑے گئے لوگوں میں سے ہوتا۔ تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں سوائے ہماری اس پہلی موت کے؟ یعنی جنت میں جانے کے بعد اب کوئی موت نہیں ہے، بس جو زندگی اور موت دنیا کا فیصلہ تھا یہاں موت کا، اب اس کے بعد موت کو بھی بلا کر جو ہے ایک مینڈے کی شکل میں اس کو بھی جو ہے وہ مار دیا جائے گا، یعنی موت اب ختم ہی ہو گئی، اب کسی کو موت نہیں آئے گی، اور ہمیشہ کی جنت جو ہے جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ تو کیا کہا جائے گا، تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں سوائے ہماری اس پہلی موت کے، اور اب ہمیں کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ اہل جنت کی آپس کی گفتگو اب آج وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جنتی یہ گفتگو کریں گے، جہنمی وہاں ایک دوسرے کو اس طرح ملامت کر رہے ہوں گے۔ تو یہ قرآن قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ ہم اس کو اس لیے پڑھ رہے ہوں کہ ہمیں بس سننے میں اچھا لگتا ہے اور ذکر کر لیا، نہیں، یہ ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ ایسا انقلاب جو ہے قرآن کی تعلیم کیا دیتی ہے، اور ہمارے سامنے کیا ہے یہ مکی صورتوں کے اندر کہ جب اس قرآن کا نزول ہوا تو کیسے گھر کے گھر جو ہیں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اولاد جو ہے والدین سے، والدین اپنی اولاد سے، شوہر بیوی سے، کیسا انقلاب برپا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے قرآن کو عمل کے لیے لیا تھا نا۔ یہ نہیں سوچ کے لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، باتیں سنیں گے اور آ جائیں گے اور کریں گے وہ جو ہمارا دل چاہے، نہیں، بلکہ کیا، جو حکم آ گیا اس پر اب عمل کرنا ہے۔ کیا تھا جب اس کا شراب کے حرمت کا جب حکم آیا تو مدینے کی گلیوں میں شراب کیسے بہہ رہی تھی کہ سب نے اسی وقت اچھا یہ حکم آیا اب یہ کام کرنا ہے، اب اللہ نے یہ حکم دے دیا، تو خواتین راستے میں کہیں تھی، وہیں پر جو ہے وہ درختوں کی اوڑ میں کہیں کھڑی ہو گئی، گھروں سے چادریں منگوا لی کہ اب اللہ کا حکم آ گیا عورت کو جو ہے وہ بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو جو جہاں تھا وہاں سے ایک قدم نافرمانی کا آگے نہیں بڑھایا۔ تو قرآن انقلاب برپا کرتا ہے، تو یہ رات کون سی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول کیا، اور قرآن ہم سے کیا چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کریے، یہ مکالمات ہیں، یہ سنیے کہ وہاں پر کیا ہوگا، جنتی کیسی بات کریں گے اور دوزخی کیا کہہ رہے ہوں گے۔ تو اتنی بڑی بات کلیئر آپ کے سامنے رکھ دی گئی، اب بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ آنے والی ہے، اب موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، کسی بھی وقت اللہ کے سامنے حاضر ہو سکتے ہیں، تو کس امید پر جو ہے ہم زندہ ہیں کہ وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ قرآن کو پڑھنا بہت مشکل ہے، تعلیم حاصل کرنا مشکل ہے، میں وقت دے نہیں سکتی، کیوں نہیں دے سکتی، یہ وقت اللہ کا دیا ہوا ہے، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو رزق میں صرف مال و اسباب ہی نہیں ہے، یہ نعمتیں ہیں، صحت ہے اور علم ہے، وقت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے۔ تو ایسی اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے یقیناً بڑی کامیابی کون سی ہے، جو جنت میں داخل ہو گیا، تو یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ایسی ہی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو۔ تو اب کیا چیز ہے، جب آپ نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ کیا بنا لیا، تو کامیابی کا ہدف، کامیابی کا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہر کسی کو دنیا میں محنت اور بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، تو یہ بھاگ دوڑ تو سبھی کر رہے ہیں، ہم سب کر رہے ہیں نا، تو چاہے کوئی نوکری کر رہا ہے تو اس کے لیے، کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کے لیے، کوئی اپنے گھر کو چلا رہا ہے تو وہ اس کے لیے، اور بچوں کو پال رہا ہے تو اس کے لیے، ہر شخص بھاگ دوڑ اور محنت کر رہا ہے۔ تو آپ کا اور میرا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے ہے کہ صرف دنیا اور دنیا ہی میں رہنا، کھانا پینا، یہی مقصد ہم نے بنا لیا کہ ہم اس لیے دنیا میں آئے تھے، تو پھر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ وہاں آنکھ کھلے جہاں کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت بڑی کامیابی، فلاح، حی علی الفلاح، ہم نے پہلے دن سے یہ بات اپنی رکھی کہ ہمارا جو ہے وہ میسج کیا ہوگا کہ فلاح کے راستے کی طرف، جو راستے اللہ تعالیٰ دکھاتے جائیں اس راستے کی طرف ہم نے جو ہے سفر کرنا ہے۔ تو جنتیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جب نیک لوگوں کو جنت عطا فرمائیں گے تو یہ کیا ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے، یقیناً یہ بڑی کامیابی، فوز العظیم، اس کے لیے کرنا چاہیے ہے عمل۔ کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، سورہ صافات آیت 61، کہ ایسی ہی چیز کے لیے عمل کریں، بھاگ دوڑ کریں، اپنی ساری محنت جو ہے اس کے اوپر لگا دیں، اور جنت پہ جانے کا آسان ترین راستہ جو ہے، آسان ترین راستہ جو ہے وہ طالب علم ہونا ہے، اور اتنی اس میں برکتیں اور خیر ہے، وہ کیا ہے کہ عابد پر بھی عالم کو فضیلت ہے، اور عالم کو کیا ہے کہ عابد اور عالم دونوں جنت میں ہیں، تو عالم کے درجات کیسے ہیں کہ 500 سال کی مسافت جتنی ہوتی، اتنا جو درجہ بلند اور مزید بلند، لیکن ہم تو بہت ہی جاہل ہیں، لیکن
پھر بھی علم والوں کے درمیان بیٹھ گئے، ہم علم حاصل کر رہے ہیں، تو بڑے بڑے عالموں میں اللہ تعالیٰ شمار کر دے کہ جب ایک کھیپ نکلتی ہے تو اس میں اچھا برا سب اکٹھا چلا جاتا ہے، تو چاہے سارے یہ وہ آ جائیں جو طالب علم تھے، وہ جو عالم تھے، ان کے لیے یہاں پر حساب کتاب ہوگا، اور ان میں ہمیں بھی شامل کر دیا گیا، تو یہ آسان نہیں ہے۔ جنت کا راستہ طالب علم کے لیے آسان کر دیا اللہ نے۔ علم حاصل کرنے والے مشقت اٹھاتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ علم حاصل کرنے والے جو ہے شیطان کے حربوں کو پہچان لیتے ہیں کہ یہاں سے حملہ جو کر رہا ہے، یہ کہنے والا چاہے میرا اپنا خون کا قریبی رشتہ ہو، لیکن اس کی دعوت جو ہے وہ مجھے تباہی کی طرف لے جانے والی ہے، میں پہچانتی ہوں کہ یہ دعوت مجھے قبول نہیں کرنی، تو بھاگ دوڑ سب کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ٹارگٹ بنائیے کہ انشاءاللہ تعالی اس راستے پر چلنا ہے۔ تو جب طالب علم نکلتے ہیں علم حاصل کرنے، تو پوری دنیا کی ہر مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے۔ جانور بھی جو ہے وہ، مچھلیاں بھی جو ہے وہ پانی میں مغفرت کی جو ہے اس کی دعا کر رہی ہیں۔ کیوں اس کے لیے کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ علم والے جو ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، تو ان سے امن ہے۔ تو مچھلیوں کو بھی ہے، مخلوق کی ہر مخلوق کو، کہ ہم زبردستی کسی کو جو ہے اذیت دینے والے نہیں۔ کیسے لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کھیل تماشا ہے، تو کوئی بھی مخلوق ہے یعنی کوئی جانور ہے تو اس کی کبھی بلی کی دم کاٹ دی ہے، تو کسی کے ساتھ کچھ ظلم کیا جا رہا ہے اور تماشے لگا کر خوش ہو رہے ہیں، کیسا ظلم جو ہے انسان کر رہا ہوتا ہے۔ کر سکتا ہے کوئی علم والا جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، وہ کس طرح اذیت کسی جانور کو بھی نہیں دے سکتا، تو وہ انسان کو کیسے تکلیف دے گا؟ تو یہ راستے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں جو ہے محنت کرنے والا بنائے۔ ہم نے اس درخت کو فتنہ بنا دیا ظالموں کے لیے۔ کون سا درخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھلا مہمانی کے طور پر یہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ اب اس دونوں کی کمپیریزن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جنتیوں کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں، اب دوسری چیز اس کے اپوزٹ، ہر چیز اپنے تضاد سے پہچانی جاتی ہے، تو یہ مہمانی کے لیے بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ اور ہم نے اس درخت کو فتنہ بنا دیا ظالموں کے لیے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ میں سے نکلے گا۔ تو جہنم کیا ہے؟ آگ سے بھری ہوئی۔ آگ کی جو ہے صفت کیا ہے؟ جلا دینا۔ تو جلنے والی صفت جو ہے وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتی ہے؟ تو یہ فتنہ جو ہے کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو جو ہے مہمان نوازی زقوم یعنی توہر کے درخت سے کی جائے گی، تو یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے، جیسے ریفریشمنٹ وغیرہ دیا جاتا ہے، پھر کھانا پینا اور نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو اہل جہنم کے جب حالات بیان کیے تو ان کو بڑی حیرت ہوتی تھی کافر کو، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر آخر جو ہے وہ درخت کیسے اگے گا؟ ایسی سوچ دراصل ان لوگوں کو پریشان کرتی ہے جو آخرت کے معاملات کو بھی اس دنیا کے قوانین اور ضوابط پر قیاس کرتے ہیں۔ تو سوچ کیسی ہونی چاہیے ہے؟ وہ یہ کہ جو بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ جو حکم اللہ کا آ گیا، اب اس میں جو ہے دلائل کو جو ہے ماننا کہ نہیں یہ بات کیوں کریں، یہ ایسے کیوں منع کیا ہے، ایسے ہم کیوں نہیں کر سکتے، یہ چیز ہمارے لیے کیوں منع ہے، تو ہمیں اس کی دلیل دیں۔ آج ہمارے مائنڈ سیٹ ہے اس بات کے اوپر، بچے اس طرح سے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہے تو اس کی دلیل دیں، کیوں نہیں ہم یہ سوال کر سکتے، کیوں نہیں ہم یہ عمل کر سکتے؟ تو غیب پر ایمان لے کر آنا ایمان ہے۔ اللہ نے آیت جو بیان کر دی اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ہمارا جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ جب قرآن اور حدیث کو بیان کیا جائے تو اس کے بعد کوئی حجت باقی رہتی ہے کہ اس کو جو ہے دلیل اور دے، سائنسی تحقیق سے بنائے اور اس کی جو ہے حکمت اور مصلحت کو بیان کیا جائے، تو اس کا مطلب آپ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ ایمان بالغیب جو ہے تو بغیر دیکھے جو اللہ کا حکم ہے کہ یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ اس کے منظر ہے، تو ہم یہاں سوچ بھی نہیں سکتے جو کچھ وہاں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انعامات دیے ہوں گے۔ تو بہت ساری باتیں اب تو کافی حد تک ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ ایک منزل سے 150 منزلہ کی اگر کوئی بلڈنگ ہے، 1400 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ فرسٹ فلور سے جو ہے 105 فلور پہ جو ہے وہ کوئی پہنچ سکتا ہے؟ 1400 سال پہلے کسی کی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، لیکن آج ہمارے سامنے پریکٹیکلی یہ چیز موجود ہے کہ لفٹ میں بیٹھے اور لفٹ جتنی اسپیڈ سے جائے گی آپ اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ تو جو اس وقت یہ سب باتیں جہاں عقل بھی نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن کس بات پر ہوگا کہ بے شک اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو سچ ہے کہ جب آئے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس یہ حق ہے۔ تو یہ ہے اصل بات کہ ہمیں دلائل سے سیکھنا ہوا، تو یہ ایمان ایمان نہیں ہے
اگر سامنے دلیل آ گئی قرآن کی بات اور احکامات آ گئے تو بغیر کسی دلیل کے ہم نے ماننا ہے کہ سب سے بڑا حکم قرآن کا ہے، اس میں ہم مزید کوئی جو ہے ہلا بازی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے درخت کو فتنہ بنا دیا، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ میں سے نکلے گا، اور اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیاطین کے سر، اور پھر وہ اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ پھر اس کے اوپر ان کے لیے ایک تو یہ، اور اوپر سے ان کے لیے کیا ہے، جہنم میں بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر اس درخت کو کھائیں گے، اور پھر اپنے پیٹوں کو بھرنے کے بعد پیاس لگے گی تو پھر اس کے اوپر ان کے لیے گرم پانی کا آمیزش، اور پھر کیا، پینے کے لیے گرم پانی کا آمیزہ ہوگا۔ پھر ان کا لوٹ کر آنا ہے جہنم کی طرف۔ تو یہ کیا تھا، زقوم کا کھانا اور کھولتا ہوا مشروب، یہ ان لوگوں کی ابتدائی مہمان نوازی ہے، یہ عذاب نہیں ہے جہنم کا۔ پھر اس کے بعد انہیں مستقل ٹھکانہ یعنی جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اعوذنا اللہ من ذالک، آمین یا رب العالمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آباء و اجداد کو گمراہ پایا تو انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے، اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی اکثریت جو تھی وہ گمراہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان میں اپنے خبردار کرنے والے بھیجے، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا، سوائے اللہ کے خاص بندوں کے۔ اور ہمیں پکارا تھا نوح علیہ السلام نے، تو ہمیں کیا ہی اچھے جو ہے دعا قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے گھر والوں کو کرب عظیم سے، اور ہم نے ان کی اولاد کو ہی باقی رہنے والا بنایا، اور ہم نے اسی کے طریقے پر بعد میں آنے والوں سے بھی کچھ لوگوں کو چھوڑا۔ سلام ہو نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں، اور یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ پھر فرمایا یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے غرق کر دیا باقی سب کو۔ اور اسی کی جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جب وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے قلب سلیم کے ساتھ، جبکہ ان کے اپنے والد اور اپنی قوم سے انہوں نے کہا کہ تم لوگ کن چیزوں کو پوجا کرتے ہو، کیا تم لوگ اللہ کے سوا خود ساختہ معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو کس قدر کمزور ہے طالب اور مطلوب کی، ہم پڑھ چکے نا یہ بات کہ کس کی پوجا کرتے ہیں، معبودوں کی۔ تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں؟ بس اس نے ایک نظر ستاروں پر ڈالی تو پھر کہا کہ میں تو بیمار ہوں، اور تو وہ ان سے پھر گئے پیٹ پھیرتے ہوئے۔ تو پھر وہ چپکے سے ان کے معبودوں میں جا گھسے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر وہ پل پڑا ان پر ضرب لگاتا ہوا اپنے دائنے ہاتھ سے، یعنی آپ نے پوری قوت سے ان پر کیا کر دیا تھا، اپنے جو ہے وہ ضرب لگا کر ان کو توڑنا شروع کیا۔ تو وہ ان کی طرف آئے دوڑتے ہوئے، انہوں نے کہا کیا تم انہیں پوچھتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ جنہیں تم خود تراشتے ہو، خود اپنے معبود بناتے ہو، جبکہ اللہ نے تو پیدا کیا ہے تمہیں بھی، اور جو کچھ تم بناتے ہو یہ سب اللہ نے بنایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور پھر ان کو شعلے مارتی ہوئی آگ میں جھونک دو۔ اس طرح انہوں نے ان کے ساتھ ایک داؤ آزمایا، لیکن ہم نے بھی ان کو نیچا دکھا دیا۔ اور اب انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تو پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، وہاں سے جب نکلے تو پھر عراق سے ہجرت کر کے آپ نکل گئے ہیں، اور پھر فلسطین کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ تو یہ آگ میں ڈالے گئے، آگ سے نکالے گئے، اور آگ میں نہیں جلے، اتنی بڑی حقیقت کے باوجود بھی کیا کرنا تھا، ایمان لے آنا چاہیے تھا نا، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ بادشاہت، اپنی جو ہے دنیا کی نعمتیں، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو آپ نے دعا کی پروردگار مجھے ایک صالح بیٹے عطا فرما، تو ہم نے اسے بشارت دی ایک حلیم الطبع لڑکے کی، تو اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پھر جب وہ پہنچے ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کی عمر کو، تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ پھر جب دونوں نے فرما برداری کی، اب دیکھیں کہ تو خود تو تمہاری کیا رائے ہے، اور انہوں نے کیا جواب دیا، ان کا بجن آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی تو پھر کیا ہوا، ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم۔ اب دیکھیں کہ یہ سبق ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے اور اس آزمائش میں سے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری وہ قربانی نہیں چاہیے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے کیا کہا کہ جب دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی تو ہم نے کہا ابراہیم نے، جب ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے اس سے پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، یقیناً
ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ تو یقیناً یہ بڑی آزمائش تھی کہ دعاؤں سے اولاد کو مانگا، اور اس کے بعد جب وہ چلنے پھرنے اور بڑے یعنی باپ کا سہارا بننے والی اللہ تعالیٰ قربانی مانگ رہے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک ذبح عظیم ان کا فدیہ دیا، اور اسی طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو۔ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی، ایک نبی صالحین میں سے، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی تھے، اپنی جانوں پر صریح ظلم کرنے والے بھی۔ تو ان دونوں سے مراد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان فرمایا، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ایک کرب عظیم سے، اور ہم نے ان کی مدد کی، پھر وہی غالب ہوئے۔ اور ہم نے ان دونوں کو ایک روشن کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، اور ان دونوں کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو۔ سلامتی ہو، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، یقیناً ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، یقیناً الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ بنی اسرائیل کے مشہور شہر بعلہ بکہ یعنی بعلہ بک میں جو ہے مبعوث ہوئے۔ اس شہر میں سانڈ کی شکل کا ایک بہت بڑا بت بنایا گیا تھا، اور اس میں جو ہے اسی بت پر اس شہر کا نام بعلہ بکہ یعنی بعل کا بک یعنی رکھا گیا تھا، بعل کا شہر۔ تو پرانی عبرانی زبان میں شہر کو بک یا بکہ کہا جاتا تھا، تو مکے کا پرانا نام بھی بکہ تھا۔ تو اس قوم کے لوگوں نے اس شہر کو اپنے معبود کے نام کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کیا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ کیا تم بعال کو پکارتے اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو؟ یعنی اللہ جو تمہارا رب ہے، جو تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ چنانچہ وہ سب قیامت کے دن حاضر کر لیے جائیں گے، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جنہیں خالص کر لیا گیا، اور اسی کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو۔ تو تمام انبیاء رسول ایک ہی ملت کے افراد ہیں، اسی ملت اسی طریقے کے تسلسل اور ہدایت کی صورت میں کیا ہے، انسانی نسل جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو، اور یقیناً کہ تمہاری امت جو کیا ہے، ایک ہی امت ہے، تو تمام انبیاء اور رسول ایک ہی ملت سے ہیں۔ تو سلام ہو الیاس علیہ السلام پر، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ جب ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے گھر والوں کو، سب کو، یعنی جب نجات کس کو مل رہی ہے، بار بار ریپیٹ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کا واقعہ اور قوم کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو کس کو نجات دے رہے ہیں؟ ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ تو احسان کرنے والے، اچھا عمل کرنے والے، حسن سے ہے نا، تو نیکیاں بھی کیسی کہ سجا کر خوبصورت طریقے سے کرنے والے محسنین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے ہم جو ہے اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں، سوائے اب ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر پٹک دیا باقیوں کو۔ تو نجات کس کو مل رہی ہے؟ توریت کے مطابق آپ صرف اپنی دو بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے تھے، حضرت لوط علیہ السلام، اور ان کے علاوہ قوم میں کوئی اور اہل ایمان نہیں تھا۔ کتنی دعوت دی، اور اس کے بعد جو ہے ہدایت پانے والے کتنے ہیں، گنتی کے لوگ، اور اس میں بھی سب سے بڑی تکلیف یہ کہ اپنے ہی لوگ، اور ان میں اپنی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والی۔ اور تم لوگ گزرتے ہو ان کے کھنڈرات پر صبح کے وقت بھی رات بھی، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر پہنچے اس کشتی کے طرف جو پہلے ہی سے بھری ہوئی تھی، تو انہوں نے قرا ڈالا تو وہ ہو گیا دھکیل دیے جانے والوں میں سے، تو ان کو نگل لیا مچھلی نے، اور وہ ملامت زدہ تھے۔ اور اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو کیا تسبیح انہوں نے کی تھی؟ ان کی تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں پڑھنے والے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کر جاتے ہیں، کنتو ہے، کنت من الظالمین نہیں پتا ہوتا تو جلدی جلدی پڑھنے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، شیطان جو ہے زبان سے غلط بات نکال دیتا ہے۔ تو اگر تھوڑی سی بھی گرامر آتی ہو تو پتہ چل جائے کہ کنتو کا صیغہ جو ہے وہ متکلم کا ہے،
اور کنتم کا جو ہے وہ کیا ہے، آپ تم سب یعنی آپ ہے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہ کنتم میں، بے شک میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، اور کنتم کہ آپ نے جو ہے ظلم کیا، تو بے شک آپ ہیں ظالموں میں سے۔ آپ لاکھ لاکھ دفعہ جو ہے وہ آیت کریمہ کا ختم کر رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں کنتم من الظالمین کہ اللہ تعالیٰ آپ ظالموں میں سے ہیں، اور پھر جو ہے وہ معنی تبدیل ہو کر اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ہم پڑھتے جب ہیں تو یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، تو یہ دعائیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں وہ ہیں جو ساری قبول ہوئی ہیں۔ تو اس میں بھی کہ جب ظلم ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، جب لازم ہے کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو وہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ہمارے کسی گناہوں کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے، تو ہم یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھ سکتے ہیں کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور یقیناً انی بے شک میں ہی ہوں ظالموں میں سے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو یاد رکھیے گا، اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو ان کے پیٹ میں ہی وہ رہتے اس دن تک کہ جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے، تو ہم نے ڈال دیا انہیں ایک چٹیل میدان میں، اور وہ خستہ حالت میں تھے، تو ہم نے ان کے اوپر یقطین کا ایک پودا اگا دیا۔ تو یہ ہے میں یقطین، یقطین ایسے پودے کو کہا جاتا ہے جو کسی تنے پر کھڑا نہیں ہوتا، جیسے کوئی بھی بیل جو چڑھی ہوتی ہے نا اس طرح کے اس پر، تو جیسے کدو ہے، تربوز ہے، ککڑی وغیرہ، یہ سب یقطین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے اوپر یقطین کا ایک پودا اگا دیا، اور پھر ہم نے ان کو بھیج دیا 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف۔ تو اب یہاں پر جو ہے خشکی پر ڈال دیا، پھر ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی جو ہے وہ سایہ نہیں تھا، کھانے کی کوئی جگہ چیز نہیں تھی، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی جگہ پر بھیجا، پھر وہاں پر ان کے لیے جو ہے ایسی سبزی بھی اگا دی، پھر ان کے لیے سائے کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا۔ پھر کیا کیا؟ پھر ہم نے اس کو بھیج دیا 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف، تو پھر آپ کو دوبارہ رسالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سونپ دی۔ تو جب ہم دین کا کام کرتے ہیں، دائی ہیں، تو یہ انبیاء والا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی گناہ ایسا ہو جائے، اللہ کی ناراضگی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے اس کام کو لے لیں، تو سوچیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں دنیا کے یہ کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے اتنا پڑھا لکھا، کتنے لوگ ہیں جن کو ہم اپنی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اتنا دین کا علم حاصل کیا، 8 8 9 9 سال لگائے، اور اس کے بعد دنیا کمانے میں لگ گئے، اور دنیا کی زندگی میں ایسے مصروف ہو گئے کہ وہ اس علم سے انہوں نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ تو کیا یہ علم نافع بنا؟ وہ علم جو سیکھا تھا دوسروں تک پہنچاتے، اس سے جو ہے معاشرہ درست ہوتا، اپنے فرائض کو ہم ادا کرتے، دوسرا اپنے فرائض کو جو ہے وہ ادا کر رہا ہوتا، تو یہ فائدہ اور یہ سلسلہ تھا، صدقہ جاریہ تھا۔ آپ دنیا کمانے میں لگ گئے تو کیا ہو گیا؟ اس عہدے سے اللہ تعالیٰ نے باہر کر دیا۔ تو وہ کمانا یا وہ علم حاصل کرنا، وہ اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ اس سے دنیا حاصل کر سکے۔ جب دنیا یہاں کم نظر آئی تو اس کو چھوڑا اور پھر آگے بڑھ گئے۔ تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو ہمیں کیا دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے توبہ پر جو ہے ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کی خطا کو معاف کیا، اور اس معافی کا سب سے بڑا جو بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ رسالت کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ تو جب ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم دین کے کاموں میں سستی دکھا رہے ہیں، کام ہم سے نہیں ہو رہا، یا اللہ تعالیٰ ہم سے کام نہیں لے رہے ہیں، تو استغفار توبہ کرنا ہے۔ پھر ہمارے پاس دلیل کے طور پر یہ آیت کریمہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ بے شک میں نے کوئی ظلم کیا ہے اپنی جان کے اوپر، اور اس کی وجہ سے مجھ سے اللہ نے دین کی خدمت جو ہے وہ واپس لے لی۔ نہ کہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ مجھے یہ ذمہ داری نہ ملے، میں نہیں کام کر سکتی، مجھے یہ ذمہ داریاں نہیں، میرے پاس باقی اور دوسرے کاموں کی بہت ذمہ داریاں ہیں، چلو میرا نام نہیں آیا، کسی اور کا نام آ گیا اس کام کے لیے۔ جی یہ مائنڈ سیٹ ہے، تو اس کو چینج کر کے کیا کریں گے کہ نہیں، میرا نام ہو، مجھے کام دیا جائے، میں اللہ کی راہ میں کھپوں، اور میں جو ہے قربانیاں پیش کروں، میں صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالوں، میں انبیاء کے کاموں کے لیے چنی جاؤں، یہ میری خواہش ہو، نہ کہ ہم الٹا سوچ رہے ہوں۔ تو یہاں پر بھی رسالت کی ذمہ داری سونپی تو وہ ایمان لے آئے، اور ہم نے انہیں متاع دنیا عطا کر دی، اور ایک خاص وقت تک کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے فرشتوں کو مونس بنایا تھا اور وہ اس کے گواہ ہیں؟ خبردار، یقیناً یہ لوگ جھوٹ گڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہوئی، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ کیا انہوں نے بیٹیاں پسند کر لیں بیٹوں کو چھوڑ کر؟ یعنی اللہ کے لیے ایک تو بیٹا، اللہ کے لیے جو ہے وہ اولاد، اور اللہ کا کوئی شریک پیدا کرتے ہیں، اور اس پر مزید ظلم یہ کرتے ہیں کہ ان کے یہاں بیٹیاں ہو جائیں تو منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ فرشتوں کو کہ اللہ کی بیٹیاں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی واضح سند موجود ہے؟ تو لاؤ تم اپنی کتاب اگر تم دعوے میں سچے ہو۔
تو انہوں نے تو اللہ کے اور جنوں کے درمیان بھی نسبی رشتہ قائم کر دیا، حالانکہ جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ تو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کر لیے گئے۔ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ بیان کریں، ساری دنیا موجود ہے، ان میں سے کس کو چنا؟ اللہ تعالیٰ نے چن کر الگ کر لیا۔ خالص کون ہے؟ جو دیکھا، کیا دیکھ کر اللہ نے ان کو جو ہے چنا ہے؟ ان کے دل کا اخلاص، وہ اللہ کی محبت، عمل میں چاہے تھوڑے ہی ہوں لیکن اخلاص ان کا زبردست ہے، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ تو جو شرک نہیں کرتا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے ان خاص بندوں کو، جو اللہ ان خاص کو جو ہے خالص کر لے، تو اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے چن لیا، اب وہ بندے چاہے جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، تو جنات میں شر پھیلانے والے بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کیا ہے کہ ان کے اندر برائی کی زیادہ جو ہے وہ صفت پائی جاتی ہے، تو ان میں بھی نیک موجود ہے۔ تو انسانوں میں سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے چن لیے، اور وہ قیامت کے دن کی پکڑ سے محفوظ اور معمون ہوئے۔ بس تم اور جن کو تم پوچھتے ہو، تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے، سوائے اس کے جو خود جہنم میں گرنے والا ہو۔ تو یعنی تم جو ہے ہدایت یہاں پر آ کے پھر بیان فرما دیا کہ چند آیات میں فرشتوں کی گفتگو کا پھر ذکر کر کے، اس لحاظ سے ان آیات کا ربط سورت کی ابتدائی آیت کے ساتھ جا کر جڑتا ہے۔ ابتدائی آیت میں والصافات صفا، وہاں پر بتایا قسم ہے فرشتوں کی جو قطار در قطار صفے باندھے حاضر رہتے ہیں، پھر قسم جو ڈانٹنے والے، پھر قسم جو تلاوت کرنے والے۔ اب انہی فرشتوں کی باہمی گفتگو اللہ تعالیٰ یہاں پر نقل کر رہے ہیں، اور ہم میں سے کوئی نہیں مگر اس کے لیے ایک مقام جو ہے وہ مقرر ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ جس طرح بادشاہ کے دربار میں تمام مقربین جتنے بھی وہاں پر لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا کوئی خاص عہدہ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، اسی طرح ملائکہ مقربین بھی، اعلیٰ ملائکہ دنیا، ملائکہ اسفل، یہاں فرشتوں کا قول نقل کر کے بتا دیا کہ ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہے وہ مراتب جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کے جو ہے ڈفرینٹ کام ہے۔ تو فرشتوں کی بھی الگ الگ مراتب بیان کر کے فرمایا کہ ان کا قول کہ ہم میں سے ہر ایک کا معین مقام ہے، اور ہم میں سے جس کا جو درجہ مرتبہ مقرر ہے، ان سے ذرا برابر بھی تجاوز کرنے کا مجال نہیں ہے۔ تو کیا چیز ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں مگر اس کے لیے ایک مقام مقرر ہے، اور ہم تو سب کے سب صفیں باندھے کھڑے رہتے ہیں، ہم تو سب کے سب اپنے رب کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے برگزیدہ جو ہے وہ بندے ہوتے، مگر اب وہ ذکر آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو ان قریب یہ جان جائیں گے، اور ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے اپنے بندوں کے لیے کہ جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں کہ ان کی لازمن مدد کی جائے گی۔ تو اب یہ آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے۔ کیا چیز میں بیان کر دی کہ ضرور بضرور جو نبیوں والا کام کریں گے ان کی بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مدد کی جائے گی، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے ذرا رخ پھیر لیجئے اس وقت تک کے لیے، اور آپ انہیں دیکھتے رہیے، بس ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو اب ان کی مخالفت کی پرواہ نہیں کریں، یہ مذاق اڑاتے ہیں تو ان کا مذاق اڑانے دیجیے، آپ پر الزامات لگائے جائیں، تہمتیں لگائی جائیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، آپ کی زندگی کے دائرے کو تنگ کر دیا جائے، لیکن اگر اللہ کے خاطر دین کا کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم ضرور بضرور جو ہے ان کی مدد کریں گے۔ تو یہ بات ہے کہ وہ راستے پھر اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ ہموار کرتے ہیں، کہ پیچھے فرعون اور آگے سمندر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ واقعہ ہماری زندگی کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ سبق لے کر آیا، کہ ایسے کبھی حالات ہو جاتے ہیں کہ نظر آتا ہے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل اندھیرا ہے، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ وہاں سے پار کر دیتے ہیں۔ کتنی دفعہ زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ زندگی بالکل مایوس ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی کا آغاز کر کے بتاتے ہیں یہ ہوں میں، یہ ہے تمہارا رب، اور اس پر امید لگاؤ، اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ساری جو ہے دعائیں جو ہے اس سے مانگو، اپنے جو ہے توکل اللہ پر کرو، اسی پہ بھروسہ کرو۔ بہترین جو ہے وہ متوکل ہے، بہترین توکل کرنے والا جو ہے کس پر توکل کرتا ہے؟ اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ نازل ہوگا ان کے میدان میں تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان لوگوں کی جنہیں خبردار کر دیا گیا۔ اور آپ رخ پھیر لیجئے ان کی طرف سے ایک وقت تک کے لیے، اور آپ دیکھتے رہیے، ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب، عزت اور اقتدار کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ اور کیا ہے
سلام علی المرسلین. تو سبحان ربک رب العزتی عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو پاک ہے آپ کا رب، عزت اور اقتدار کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہو تمام رسولوں پر، اور کل ہم تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو سبحان اللہ. اب اگر ہم دیکھیں تو کتنی خوبصورت جو ہے آج سورہ صافات کی ابتدا بھی رات کی مناسبت سے، اور اس کا اختتام بھی کتنا خوبصورت ہے کہ جس طرح ہر مجلس کا ہم اختتام کرتے ہیں تو ہم یہی دعا پڑھتے ہیں نا، ہم یہی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ رب پاک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو کتنی بہترین جو ہے وہ آغاز، کتنا بہترین اس کا اختتام. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین ہمارے لیے یہ وقت کو چنا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. اللہ رب العالمین اسی طرح ہماری ہر قدم پر جو ہے رہنمائی فرمائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قدم قدم پر جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں نعمتوں سے نوازتا رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا جو ہے وہ تعلق ایسا عطا فرمائے کہ یہ ہمارے حق میں جو ہے گواہی دینے والا ہو. تو روز محشر کیا ہوگا؟ محشر ہمارا محشر کب ہے؟ جس وقت ہماری یہ آنکھ بند ہو گئی، اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، آپ کی اور میری قیامت جو ہے اسی وقت قائم ہو جائے گی. تو اس وقت کون کام آئے گا؟ مرنے والے کے ساتھ قبرستان تک تین چیزیں جاتی ہیں. تو اس کی اولاد جاتی ہے، اس کا مال جاتا ہے، اور اس کے نیک اعمال، اس کا اولاد اور اس کا مال. تو کیا واپس آ جاتا ہے؟ اس کے مال بھی واپس آ جاتا ہے، اس کی اولاد بھی واپس آ جاتی ہے، اور اس کے پاس کیا چیز رہ جاتی ہے؟ اس کے اعمال. تو ہمارے پاس ذخیرہ ہے قبر کے لیے کہ ہم وہاں جائیں گے. تو اس وقت کے لیے ہم دعا کیا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحشت میں جو ہے اس وقت کوئی ہمارا نہیں ہوگا. تو قبر کی وحشت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے دور فرما دے؟ قرآن مجید سے. اللہ تعالیٰ وحشت کا ساتھی کس کو بنا دے؟ قرآن مجید کو بنا دے. تو یہ قرآن کا ساتھ کتنا مضبوط ہے کہ یہ دنیا ہی تک کا ساتھ نہیں ہے، یہ آخرت کا بھی ہے. تو اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. کہ اللہ میری قبر کے اندر مجھے جو وحشت ہوگی اسے میرے لیے مانوس کر دے. اس وحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآن مجید کا انس جو ہے وہ عطا فرما. قبر کی وحشت قرآن کے ساتھ تعلق کی بنا پر مانوس ہو جائے گی. تو پھر جس نے اپنی جوانی کے ایام میں اس دعا کو پڑھا، تو مجھے کیا محسوس، کیا لگتا ہے کہ ہم جب یہ پڑھیں گے اور اپنے پرائم ٹائم جو زندگی کا ہے اس میں اللہ سے یہ دعا مانگتے ہوں کہ اللہ اس قرآن کو میرے لیے وحشت کے وقت جو ہے میرے قبر کا ساتھی بنا دے. اللہ اس قرآن کے ذریعے مجھ پر رحم فرما دے. اس قرآن کو میرا امام، تو ہر کام اس کے ذریعے کرنے کی توفیق عطا فرما. تو جو امام کرتا ہے وہ اس کے دیکھ کر پیچھے سارے مقتدی عمل کرتے ہیں کہ اللہ میرے لیے اس قرآن مجید کو اپنا امام بنانے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. اللہ مجھ پر رحم فرما قرآن کے ذریعے، اور اس کو میرے لیے امام بنا، اس کو میرے لیے نور بنا، اس کو میرے لیے ہدایت اور رحمت بنا دے یا رب العالمین. جو کچھ بھی مجھے جو میں نے پڑھا ہے اس کو جو میں نے یاد کرا دے، اور جو کچھ میں اس سے بھول جاؤں یا اللہ مجھے وہ سکھا دے. اس پہ مجھے جو میں نہیں جانتا وہ مجھے عطا فرما. تو مانگیے آج کی رات اللہ تعالیٰ سے کہ قرآن کا علم عطا فرما. بہت بڑی نعمت ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوں، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہو، تو اللہ رب العالمین سے اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہل، کہ مجھے وہ چیز سکھا دے جو ما جہل تو میں جس کے لیے جاہل ہوں، جس کو میں نہیں جانتا. ورزقنی، اور مجھے کیا چیز عطا فرما؟ توفیق عطا فرما تلاوتہ، کہ اس کی تلاوت کی آناء اللیل و آناء النہار. اے اللہ رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی. تو یہ دعا قبول ہوئی نا؟ دن میں بھی قرآن پڑھا، رات میں بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین. اے اللہ تمام جہانوں کے پروردگار اس قرآن کو میرے حق میں دلیل اور میرے لیے گواہ بنا دیجئے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے سامنے اس بات کو پیش کریں کہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو اپنے پس پشت ڈال دیا، جن کے لیے کہا جائے اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے محفوظ فرما لیں، اور جو ہے یہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ القرآن حجت لک و علیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حجت یعنی دلیل یا گواہ ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. تو قرآن مجید قیامت کے دن ہر انسان کے حساب کے وقت گواہ بن کر کھڑا ہوگا، اور اس وقت جو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں آ کر سایہ کر رہی ہوگی، تو یہ قرآن ہے جس کا تعلق جو ہے دنیا میں بھی عزت کا سبب ہے اور آخرت میں بھی ہے. تو جو دعا ہم مانگتے ہیں اس میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ قرآن کا ساتھ نصیب فرما. کوئی کام نہیں آئے گا قبر میں پہنچتے ہی، صرف ہمارے اعمال ہوں گے. ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے اعمالوں کو درست فرما لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے عاجزی کے ساتھ، اور کیا تھے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناسیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او علمته احد من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به في مكنون الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع القلب ونور الصدر وجلاء حزني وذهب همي وغمي آمین یا رب العالمین. تو کیا دعا ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے غموں کا مداوع بنا دے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں تیری ایک ناچیز غلام اور ادنا کنیز کا بیٹا ہوں، یا اللہ میرا باپ بھی ادنا غلام، میری ماں بھی، اللہ کے ہم سب غلام ہیں. اللہ میں تیرے قبض قدرت میں ہوں، یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری اور ساری ہے، یا اللہ میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس پاک نام کے واسطے سے جسے تو نے اپنی ذات مقدس کے لیے موسوم فرمایا. یا اللہ یا رب العالمین، اللہ کے مقدس نام وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، کہ اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار یا ارحم الراحمین یا کریم، اللہ ہم آپ کے مقدس ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں، یا جسے تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اسے بھی تو نے اپنے پاس خزانے خیب میں محفوظ رکھا ہے. یا اللہ یا رب العالمین، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. یا اللہ اس قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے. یا اللہ اس قرآن کو میرے رنج اور حزن کا مداوع بنا دے، غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے تفکرات اور غموں کو ازالے کا سبب بنا دے. یا رب العالمین اس قرآن سے ہمیں محبت عطا فرما دے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم یا کریم، اللہ آپ کا کرم، آپ کا احسان ہے. یا اللہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، آپ نے ہمیں اپنی محبت عطا فرمائی. یا اللہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت انک تغزی ولا یقضى علیک انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا منك الا الیک. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، آپ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یا اللہ یا رب العالمین ہدایت عطا فرما. یا رب العالمین ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار فرما. یا اللہ یا رب العالمین ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے آپ نے دوستی کی ہے. یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما ہر اس چیز میں جو آپ نے ہمیں عطا کی ہے اپنی رحمت کے توفیل سے. یا اللہ پھیر دے ہم سے ہر اس چیز کی برائی کو جس کا آپ نے فیصلہ کیا. آپ ہی فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے خلاف فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا. جس کو آپ ولی بنا لیں یا اللہ اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس سے آپ دشمنی کر لیں یا رب العالمین اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اے ہمارے پروردگار یا رب العالمین یا رحم الراحمین، بابرکت آپ ہیں، برتر
فقیر ہیں، آپ ہی ہیں یا اللہ رب العالمین، کہ آپ کے عذاب سے آپ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ یا اللہ ہم آپ ہی کی طرف رخ کرتے ہیں یا اللہ رب العالمین، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں یا اللہ رب العالمین، اس جگہ سے یا اللہ اس وقت اس محفل میں یا اللہ آپ کی توفیق سے ہم سب حاضر ہوئے یا اللہ آپ کی محبت کے امیدوار ہیں یا اللہ آپ کی دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا اللہ رب العالمین، یہاں سے اٹھے نہیں لیکن ایسی حالت میں کہ آپ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم لا تدع لنا فی مقامنا ھذا ذنبا الا غفرتہ، کہ اللہ اس جگہ ہمارا کوئی گناہ بخشے بغیر نہ چھوڑنا، ولا ہما الا فرجتہ، اللہ کوئی غم دور کیے بغیر نہ چھوڑنا، ولا کربا الا نفستہ، یا اللہ کوئی رنج دور کیے بغیر ہمیں یہاں سے نہیں اٹھانا، یا اللہ ولا دینا الا قضیتہ، یا اللہ کوئی قرض ادا کیے بغیر، ولا مریضا الا شفیتہ، یا اللہ کسی بھی بیمار کو شفا دیے بغیر، یا اللہ جن لوگوں سے کے لیے آپ لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی جو ہے وہ درخواست کی کہ یا رب العالمین جو بیمار ہیں، کرونا سے بہت سارے گھروں میں لوگ پریشان حال ہیں، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جن کی دعاؤں کی درخواست کی اللہ ان کو شفا کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما، خصوصی طور پہ جن کے لیے جو ہے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی بیمار ہیں پروردگار ان سب کو شفا کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما، صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما، محتاجی سے دور فرما یا پروردگار۔ اللہم لا تدع لنا فی مقامنا، یا اللہ اس جگہ ہمارا کوئی گناہ ھذا ذنبا الا غفرتہ، اور اللہ ولا مریضا الا شفیتہ، ولا میتا الا رحمتہ، یا اللہ رحمتہ ان پر رحمت فرما، جتنے بھی ہمارے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہیں، ہم سب کے یا اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ رب العالمین، اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو یا اللہ، آج کا یہاں پر بیٹھنا پڑھنا سننا، آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا یا اللہ ہمارے مرحومین کے لیے درجات کے بلندی کا سبب بنا یا اللہ، ہمیں اپنے والدین کے لیے اور اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ولا ضالا الا ہدیتہ، یا اللہ رب العالمین، یا اللہ ہم اپنے بچوں کے لیے نیکیوں کی دعا مانگتے ہیں یا اللہ، جو بھٹک گئے ہیں ان کے لیے راہ راست مانگتے ہیں یا اللہ رب العالمین، ہم اپنے اولادوں کے لیے یا رب العالمین ان کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہم پر ایک بھاری ذمہ داری اپنے نسل کو نیک بنانے کی تھی یا اللہ، ہم ماں ہونے کی حیثیت سے، والدین ہونے کی حیثیت سے یا اللہ، ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی یا رب العالمین، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اس بابرکت رات میں یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ، آنے والی نسلوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے یا اللہ، ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ، ان کی ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ، ان سے دین کی خدمت لے لے یا اللہ، متقین کا امام بنا دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ اس جگہ سے اٹھے نہیں پروردگار، لیکن یہ ساری دعائیں قبول فرما یا اللہ، جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت عطا فرما یا اللہ، خصوصاً بالخصوص پروردگار عالم ہمارے گھر کے ہر فرد کو اپنی محبت عطا فرما، ان کے دلوں کو اپنے اطاعت کی طرف پھیر دے یا مقلب القلوب ثبت قلبہم، اور نیت کر لیں ہم میں سب ان لوگوں کی جن سے آپ کو محبت ہے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے ارد گرد ہیں، یا رب العالمین ان سب کو اللہ طاعتی کا پروردگار اپنی اطاعت کی طرف دلوں کو پھیر دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اس جگہ ہمارا کوئی گناہ بخشے بغیر نہ چھوڑنا یا اللہ، کسی گمراہ کو ہدایت دیے بغیر ہمیں نہ اٹھانا یا اللہ، ولا مبتلا الا عافیتہ، اور کسی مبتلا مصیبت کو عافیت دیے بغیر ہمیں یہاں سے نہ اٹھانا پروردگار، جو جس آزمائش جس مشکل جس پریشانی میں ہے یا اللہ، سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں یا اللہ، حاضرین محفل اور جو حاضر نہ ہو سکے، جو ڈیلی آتے بھی ہیں، جو اس وقت نہیں پہنچ سکے، لیکن یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ جو آنا چاہتے تھے اور نہیں آ سکے یا اللہ، ان کو بھی اس محفل کا اس دعا کا حصہ بنا یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کی آزمائشوں کو دور فرما، مصیبت کو عافیت میں تبدیل فرما یا اللہ، ولا مجاہدن فی سبیلک الا نصرتہ، یا اللہ جو بھی اللہ کی راہ میں نکلے ہیں انتہائی کوشش کرنے والے یا اللہ، ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا یا اللہ، ان کی مدد فرمانا، ولا عدو للدین الا
خذلتہ، آمین یا اللہ، کسی دین کے دشمن کو ذلیل کیے بغیر نہ چھوڑنا یا اللہ، جو راہ میں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں، جو شیطان کے چیلے ہیں یا اللہ، جو خود گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یا اللہ، ان کو سب سے پہلے ان کی ہدایت کی ہم دعا مانگتے ہیں پروردگار، ان کے دلوں کو اپنی ہدایت کی والی راستے کی طرف پھیر دے یا اللہ، ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے، اور اگر ان کے لیے ہدایت نہیں ہے تو پروردگار یا رب العالمین، ان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر، اور آخرت کا انجام تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے یا اللہ، ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضیا ولنا فیها صلاح الا انتنا على قضائها ويسرتها برحمتك یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رب العالمین، دنیا آخرت کی حاجتوں میں سے کسی حاجت جس میں آپ کی رضا اور ہماری مصلحت ہو یا رب العالمین، اس کو عطا فرما، اور اس کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرما یا اللہ، بغیر اور اس کو آسان کیے بغیر یا رب العالمین ہماری مدد فرما دے پروردگار، ہر مشکل کو دور فرما دے، آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں یا اللہ یا رب العالمین، ہم آپ سے نیکیوں کی توفیق مانگتے ہیں یا اللہ، ہم نے جو نیکیاں بھی کما لی پروردگار، یہ آپ کی توفیق سے ہے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی محبت کا یا اللہ، آپ کی محبت کا، جو آپ سے محبت رکھتا ہے اس کی محبت کا، اور یا اللہ، ہر اس عمل کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو آپ کی طرف ہمیں لے جائے، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک یا اللہ، مال ہمارے لیے نیکیاں کرنا رمضان میں آسان ہو جاتی ہے یا اللہ، اس کے بعد پھر دنیا ایسی کھلتی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پھر اس کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں ایسے اعمالوں سے محبت عطا فرما دے یا اللہ، دنیا کو نظروں میں چھوٹا کر دے، آخرت کی فکر ہمیں عطا فرما دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم، آپ نے ہمیں قرآن یہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں نصیب فرمائی یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں ہر سال رمضان المبارک جو ہے اس کی نصیب فرما رحمتیں، اور بار بار اس مہینے کو ہر سال بار بار نصیب فرما، اللہم عائد علینا رمضان مرۃ عدیدۃ وکرۃ مدیدہ، اللہم اختم لنا شہر رمضان برضوانک یا اللہ یا رب العالمین، اس مہینے کو اپنی رضا کے ساتھ ہمارے لیے ختم فرما یا اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، ہمیں ایسے پاک صاف کر دے کہ جیسے اس دنیا میں پہلے آئے تھے یا اللہ، ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، آگے آنے والی زندگی ہدایت یافتہ عطا فرما دے، نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے یا رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا یا اللہ، اللہم اختم لنا شہر رمضان برضوانک واجعل مآلنا إلى جناتك وعزنا من عقوبتك ونیرانک یا ارحم الراحمین یا اللہ، ہمارا ٹھکانہ یا اللہ جنت کو بنا دے یا اللہ، ہم سب کے نصیب یا ہمیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام لکھ دے یا اللہ، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ جنت الفردوس کا ہمیں جو ہے مقام ہمارے لیے لکھ دیا جائے، اللہ ہم سے ایسی خدمت لے لے دین کی بھی، اور ایسے اعمال کرا دے یا اللہ، سنت پر عمل کرنا آسان فرما دے یا اللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دے یا اللہ، ہماری زندگیوں میں کہیں بھی جو ہے خفیہ طور پر بھی ہے اور کہیں اعلانیہ جانتے بوجھتے بھی کہیں ہم سے گناہ ہوتے ہیں یا اللہ، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، پروردگار ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل دکھا دے، پروردگار ہمارے لیے حق کو حق واضح کر دے یا اللہ، باطل کو باطل کر دے، ہم سے جو ہے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے یا رب العالمین، ہم اتنا نہیں جانتے کہ ہم صحیح ہیں یا حق پر ہے یا نہیں ہے، بس ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں اللہ، آپ نے فرمایا ہدایت کی دعا مانگو میں تمہیں ہدایت عطا فرماؤں گا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا اللہ، باطل سے ہمیں محفوظ فرما لے یا اللہ رب العالمین، ہم آپ سے برے اخلاق، برے اعمال اور خواہشات اور بیماریوں، یہ دلوں کی ہو چاہے جسم کی ہو یا اللہ، ان ساری بیماریوں سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال
والاحواء والادواء۔ یا اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے مانگا یا اللہ وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك۔ یا اللہ پلک جھپکنے سے بھی کم مدت کے لیے ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرمانا۔ اے اللہ یا رب العالمین سب سے بڑی دعا ہماری جو ہے اس کو قبول فرما لے۔ اللہم اجعل آخر کلامنا من هذه الدنیا لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ اس دنیا میں ہماری آخری بات پروردگار لا الہ الا اللہ بنا دے۔ یا اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں ضرور قبول فرما دے۔ یا اللہ کلمہ آخری زبان پہ آخری حرف ہماری یہی ہو، کلمے والی زندگی عطا فرمائی ہے تو پروردگار کلمے والی شہادت کی ٹھنڈی موت عطا فرمانا۔ یا اللہ یا رب العالمین دین کے کام اور خدمت اور نیک عمل کرتے ہوئے یا اللہ ایسی حالت میں ہمیں موت نصیب فرما۔ یا اللہ ایسی مثالی موتیں ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں وہیں پہ موت نے ان کو جو ہے اٹھا لیا، روح فنا ہو گئی۔ پروردگار یا رب العالمین ہم آپ سے بہترین موت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ مومن تو جیتا ہی مرنے کے لیے ہے۔ یا اللہ یا رب العالمین جس وقت یہ وقت ہمارا آ جائے یا اللہ جو ہمارا وقت متعین ہے اور اس وقت تک جینا ہے اور پھر کوئی بہانہ بنا کر بٹھا لیا جائے گا، یا اللہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری موت یقینی ہے اور کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ یا اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے نیک عمل کیا ہے وہ آپ کی شان نہیں ہے، اس پر ہم غضب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ یا اللہ آپ کی رحمت کا واسطہ ہے، آپ ارحم الراحمین ہے۔ یا اللہ ہماری ان ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو اپنی قبولیت کا شرف عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا یا مولانا انك انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا رحمان یا رحیم اللہ، یا رحمان یا رحیم اللہ آپ کی رحمت کا واسطہ کہ جس کو یہ رات مل کے انہوں نے کیا سکھایا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں تو یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس رات کو ہمارے حق میں بہترین رات بنا دے، یا اللہ بابرکت رات بنا دے۔ یا اللہ آج کی رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دے۔ یا اللہ ہمارے لیے نیکیوں کو آسان فرما دے۔ یا اللہ یا رب العالمین جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میری دعا قبول ہو تو اس کی نشانی بتا دے، یا اللہ ہم بھی اپنی دعاؤں کی نشانی مانگتے ہیں کہ اللہ اگر آپ ہم سے راضی ہو گئے، یا اللہ آپ ہم سے خوش ہو گئے، یا اللہ آپ نے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لیا تو یا اللہ اس کو نشانی یہ بتا دے کہ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان فرما دے، یا اللہ گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل کر دے۔ یا اللہ ایسی نشانی ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ یا رب العالمین ہم آپ سے آپ کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ آپ کا فرمان ہے کہ پکارو میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ یا اللہ اس امید کے ساتھ اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہیں کہ اللہم انا نسألوک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ کہ اللہ ہم آپ کی ناراضگی اور آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہماری زندگی کے دائرے تنگ ہو چکے ہیں، اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی۔ یا اللہ مسلمان ملکوں کے اندر مسلمانوں کے لیے دائرے تنگ کر دیے گئے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے اوپر خاص اپنی رحمت کا نزول فرما۔ یا اللہ اس کی مشکلیں پریشانیاں دور فرما، اس ملک کے اوپر سے جو ہے اپنے عذاب کو ٹال دے۔ یا رب العالمین کفار کی نگاہیں اس ملک پر ہیں، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین کا مکر انہی پر پھیر دے۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم آپ کو راضی کر سکیں۔ یا اللہ ہماری عوام کی جو ہے یا رب العالمین حالت تبدیل کر دے۔ یا اللہ ناراضگی والے اعمال سے یا رب العالمین آپ کی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مشکلیں جو خطرات اس ملک کے اوپر جو ہے چھا رہے ہیں آہستہ آہستہ، یا اللہ رب العالمین وہ ہماری ہی اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آج اس رات اس بابرکت رات میں یا اللہ فرشتوں کا بھی نزول ہے، یا اللہ رحمت اور فرشتے، یا اللہ رب العالمین بابرکت رات جس میں قرآن کا نزول ہے، یا اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ یا اللہ یا رب العالمین دن کو روزہ اور رات کا قیام آپ کی رضا کے خاطر، آپ کے حکم پر، یا اللہ آپ کی عبادت آپ کو راضی کرنے کی خاطر ہے۔ یا اللہ یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جا میرے پروردگار یا ارحم الراحمین۔ ہم آپ سے ہر اس عمل کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب
قریب کر دے یا اللہ، ہر اس قول اور اس عمل کا سوال کرتے ہیں کہ جو ہمیں جہنم سے دور اور جنت سے قریب کر دے یا اللہ یا رب العالمین. اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول وعمل. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ تابعین. آمین یا رب العالمین. اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہر اس خیر کے طالب ہمیں بنا دے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا. ہر شر سے پناہ ہمیں عطا فرما دے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. آمین. اللہ ہمیں مزید جو ہے رحمتیں برکتیں نصیب فرما اور ہر رات کی برکت اور ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما دے یا اللہ. اس پہ ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.